اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ تھوڑی سی بھی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ یہ مت سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کے کیسے مان لوں۔ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے، جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے، اس لیے اکڑ میں نہ رہیں، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ بعض اوقات ہم اپنا مذاق تب بنواتے ہیں جب ہم کسی کو اپنا سمجھ کر اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ انسان کی اکڑ رب کی پکڑ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے دشمنی کے پیچھے ضائع نہ کیجیے۔ چپ سے بڑی بددعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو، وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ رونا بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، رونا بڑی عزت ہے اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو۔ بوڑھا ہونے میں ذرا سی دیر نہیں لگتی، بس ذرا سا غم لگ جائے تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ بچپن کی وہ نماز یاد کرو جب اگرچہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، لیکن یہ یقین تھا کہ اللہ سب دعائیں سنتا ہے۔ بس وہی معصوم لیکن پختہ یقین اب بھی رکھو، دیکھنا تمہاری ہر دعا قبولیت تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ دعا کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہیں، تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے۔ بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔ اگر اللہ کو کوئی چیز ہمارے مقدر میں نہ ڈالنی ہوتی تو اللہ ہمارے دل میں بھی نہ ڈالتا۔ اللہ کی اگر رضا نہ ہوتی تو کیوں دہراتی تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار۔ ہمسفر کی نشانی۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اللہ سے قطرہ قطرہ مت مانگو، سمندر مانگو پورا، کیونکہ وہ اختیار کن رکھتا ہے، اور اس بڑھ کر اس ذات کی شان کیا ہوگی کہ وہ کن کہتا ہے اور سب ہو جاتا ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ اکثر دعا میں آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں اور زبان کے بجائے دل بول رہا ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت میں دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہیں اور اللہ کن کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ ہمسفر کی اہمیت۔ ہمسفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ وقت کے ساتھ سب ختم ہو جاتا ہے، سوائے اذیتوں اور یادوں کے۔ بانو کہتی تھیں، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ قطرہ قطرہ بچا لیا اس نے، اپنے خوابوں کو پا لیا اس نے، باندھ کر اپنے پیٹ پر پتھر،
ایک بیٹا پڑھا لیا اس نے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو ایک دھوکے باز کو دوست سمجھتے رہے۔ زندہ کا دل دکھا کر لوگ میت سے معافی مانگتے ہیں۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ زندگی، ہر کسی کے دل میں اچھی یادیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ انسان نہیں رہتا، بس یادیں رہ جاتی ہیں۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے اور کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے، کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔